کائنات کسے کہتے ہیں، کائنات کی تخلیق کس طرح ہوئی، اور قرآن اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان، زمین، پہاڑ، ہوا، غاریں، سمندر، یہ جو سولر سسٹم ہے، سورج ہے، اس کے گرد ستارے گھوم رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہے یہ کائنات کہلاتی ہے۔ اس میں جتنے مخلوقات ہیں یہ سب کائنات کہلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز کس طرح ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ لفظ کن سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کن نے سب سے پہلے جو شکل اختیار کی وہ نور کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں، نور کی روشنی ہے، جس میں سب سے پہلے حرارت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی دو چیزیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے روح انسانیت کو بنایا اور اس کے بعد ملائکہ کو بنایا، اور روح انسانیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو بنایا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے، کیونکہ اب تو یہ دور خلق نور کا دور ہے، اس لیے نہ تو ابھی آگ تھی اور نہ ہی کہیں مٹی تھی۔ اس کائنات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے سب سے پہلے ایک خلق روشنی کی شکل اختیار کی ہے، اور اسی نور سے بنائی گئی ہیں روح انسانیت، اور روح انسانیت میں سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو بنایا گیا۔ اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انسانوں کی روحیں بنائیں اور انہیں اکٹھا کر کے پوچھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تمام روحوں نے کہا ہاں تم ہمارا رب ہے۔ اور اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے اس خلق نور میں بہت سارے دھماکے ہوئے ہیں اور بہت سارے ناری کرے وجود میں آئے ہیں۔ جس طرح سورج ہے یہ بھی ایک ناری کرہ ہے، حرارت ہے اس میں، لگاتار اس میں دھماکے ہو رہے ہیں اور اس کی روشنی پھیل رہی ہے، اور اس سورج سے بہت بڑے سورج خلا میں موجود ہیں جو دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی ہمارے تک نہیں پہنچتی۔ یہ جو ہمارا سورج ہے اسے سولر سسٹم کہتے ہیں، اس کے جو ستارے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ سیکنڈ سٹیج ہے خلق نور کی۔ اس خلق نور میں جو دھماکے ہوئے ہیں، دھماکے ہونے کی وجہ سے سورج کے گرد جو ستارے چکر لگا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے، اور اندر سے وہ گرم تھے۔ جس طرح ہماری زمین اندر سے گرم ہے اور اوپر سے ٹھنڈی ہو گئی ہے، یہ اس کے اوپر جو راکھ تھی وہ ٹھنڈی ہونے لگی ہے۔ جس طرح کو انگارہ ہوتا ہے، اندر سے وہ گرم ہوتا ہے، باہر سے اس کی راکھ ہوتی ہے۔ اگر راکھ کو ہٹا دے تو آپ کی انگلی یا ہاتھ وہ جل جائے گا۔ انہی دھماکوں کی وجہ سے جو یہ زمین بنی ہے، زمین میں کئی جگہ پر پہاڑ بن گئے ہیں، کئی جگہ پر غاریں بن گئی ہیں، کئی جگہ پر سمندر بن گئے ہیں، کئی جگہ پر خشک زمین ہے، اور جن جگہوں پر زمین اور مٹی کی وجہ سے غاریں بنی ہیں، دلدل بنی ہیں، انہی وجہ سے یہ جو نباتات ہیں اور حیاتات ہیں، جانور ہیں، سبزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے انہی وجہ سے، اور اسی طرح وہ زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک بڑے دھماکے کی صورت میں وجود میں آئی ہے، اور سورج ٹھہر گیا اور اس کے جو ارد گرد جو ستارے ہیں وہ ہوا میں تیرنے لگے ہیں، سورج بھی تیر رہا ہے اور وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور اسی دھماکے کو ہم وہ قرآن کا لفظ کن کہیں گے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ساری کائنات کو وجود بخش دیا۔ اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ وہ اللہ کا لفظ کن کیسا ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا کہ جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اس خلق نور نے جو دوسری صورت اختیار کی ہے ناری کروں کی، یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق بھی بنائی
جسے جنات کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بخوبی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی سٹیج پر دو قومیں پیدا کی ہیں اپنے نور سے۔ پہلی انسانوں کی روحیں پیدا کی اور اپنے پاس رکھ لی، اور دوسری جو قوم پیدا کی ہے وہ ہے فرشتے، وہ بھی نور سے پیدا کیے ہیں۔ اور دوسری سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بخوبی ملتا ہے۔ ان کو آگ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جمع روح سے بنایا ہے، یعنی انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا گیا ہے، روح سے بھی مٹی سے بھی۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آگ سے بنایا ہے، آگ کے لوکے سے بنایا ہے، اس لیے کہ جنات میں روح نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ انسان کو وجود مٹی کا بخشا اور اس میں روح جو ہے اللہ کے نور سے بنی ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے یہ کائنات بن گئی ہے، زمین ٹھنڈی ہو رہی تھی، زمین میں سے گیسز نکلی ہیں ٹھنڈی ہونے میں، کیونکہ اندر سے یہ گرم تھی اور باہر سے ٹھنڈی تھی، اور گیسیں نکلی ہیں، گیسوں سے مختلف گیسیں بنی ہیں، آکسیجن بنی ہے، ان سے پانی بنا ہے، پانی پھر برسا ہے، اتنا پانی برسا ہے کہ کئی سالوں تک پانی برستا رہا ہے۔ پانی بہت زیادہ برسنے کی وجہ سے جو نشیبی علاقے تھے وہاں پر سمندر وجود میں آ گئے، کوئی حصہ خشکی کا بن گیا، کئی جگہ پہاڑ آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو وجود بخشا ہے۔ اب بھی جتنا خشکی کا حصہ ہے اس سے زیادہ سمندر پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دلدلی علاقے بنے ہیں، انہی دلدلی علاقوں سے اللہ تعالیٰ نے حیات نباتاتی اور حیات حیواناتی کو بنایا ہے، اور یہاں سے زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حدید میں کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات، زمین اور ساتوں آسمان جو ہیں، چرند پرند، ہر چیز اللہ کہتا ہے میں نے 6 دن میں بنائی، پھر میں عرش معلیٰ پر استوار ہوا۔